وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الثانی دوسری فصل عن النعمان بن بشیر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادة ثم قرأ وقال ربكم ادعوني استجب لكم رواه احمد والترمذی وابو داود والنسائی وابن ماجہ۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے۔ پھر یہ آیت مبارکہ تلاوت کی کہ تمہارا رب فرماتا ہے مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ امام احمد نے، امام ترمذی نے، امام ابو داود نے، امام نسائی نے، امام ابن ماجہ نے اس روایت کو نقل کیا۔ الدعاء میں الف لام عہدی ہے، یعنی یہ ہی عبادت ہے، لہٰذا اس پر ثواب بھی ملے گا اور دعا کرنا بھی عبادت ہے۔ اس میں اپنی بندگی اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار اور اظہار ہے، یہی عبادت ہے۔ عبادت کس چیز کا نام ہے؟ بندہ اپنی عاجزی کا، اپنی کمزوری کا اور اللہ تعالیٰ کے جلال کا، قدرت کا اقرار کرے، اس کا نام عبادت ہے۔ اچھا جی، اس کا مطلب کیا ہوا؟ دعا کے معنی سادہ لفظوں میں کیا ہے؟ سادہ لفظوں میں دعا کہتے ہیں مانگنے کو، مانگنا، اظہار عاجزی کرنا۔ اچھا، اب یہاں پر ایک شک پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ سے دعا مانگنا تو عبادت ہو گیا، تو اب جو کسی اور سے مانگے گا وہ تو شرک ہو جائے گا۔ حاکم سے مانگ لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں التجا کر دی، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشقا لنا۔ یہ حاکم سے مانگنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا، مالداروں سے مانگنا، یہ بھی تو دعا ہے، مانگنا ہی ہے نا، ادھر بھی مانگنا ہے ادھر بھی۔ تو اب یہاں پر ایک ذہن میں رکھیں، ایک دعا ہوتی ہے شرعی، ایک دعا ہوتی ہے شرعی اور وہ عبادت ہے، ایک ہوتی ہے اصطلاحی، ہے وہ بھی مانگنا، لیکن وہ مخلوق کی طرف، وہ شرک نہیں ہے، وہ کفر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مخلوق سے مانگنا، اب ظاہری بات ہے آپ کسی بھی بڑے آدمی سے مانگیں گے اتنے کہ اوے چلے میں نے ادھر پیسے دے، ایسے کون دے گا؟ ایسے کون دے گا آپ کو؟ ہاں جی، اس کے اوپر چڑھ کے زبردستی کر کے ایسے تو کوئی نہیں دینے والا۔ بھائی عاجزی کرنی پڑے گی نا، ہاں جی عاجزی کرنی پڑے گی، ریکویسٹ کرنی پڑے گی نا کہ حضرت میں ضرورت مند ہوں، آپ مہربانی فرمائیے، شفقت فرمائیے، مجھے عنایت کر دیجیے۔ پھر اگلا بھی کہتا ہاں ٹھیک ہے یار، اس نے صحیح طریقے سے مجھ سے مانگا ہے، میں اس کو عطا کرتا۔ تو یہ ہے اصطلاحی مانگنا۔ تو اصطلاحی دعا جو ہے یہ نہ کفر ہے نہ شرک ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور بندے بندوں سے دارو دعا مانگا ہی کرتے ہیں۔ یہ نہیں ممکن حضرت کوئی ماں کا لال اس دنیا کے اندر کہے جی میں تو جناب کسی سے کچھ نہیں مانگتا، او بابا یہ ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں۔ مانگنا ہی پڑے گا آپ کو، استاد سے مانگنا پڑے گا، ماں باپ سے مانگنا پڑے گا، بہن بھائیوں سے مانگنا پڑے گا، رشتہ داروں سے مانگنا پڑے گا، ہر جگہ پہ آپ کو۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا بھائی نہ کہ بھائی میں تو ایسا بندہ ہوں جی تو میں تو کسی سے مانگتا ہی نہیں۔ بھائی ایسا نہیں ہوتا ہے، اصول ہی نہیں ہے، میرے رب نے رکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ سونے نے ہر بندے کے اندر ایک الگ دنیا کو آباد کیا ہے۔ وہ جو فیض کسی اور کے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، جو میرے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں، جو آپ کے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں۔ اور اگر میں اکڑ کے اندر رہوں گا تو میں محروم ہی رہ جاؤں گا۔ میں اگر تکبر کے اندر رہا، میں غرور کے اندر، مجھے پھر عاجزی کرنی پڑے گی یار۔ میں چاہے جتنا مرضی بڑا عالم ہوں، فاضل ہوں، حافظ ہوں، قاری ہوں، جتنا مجھے عاجزی کرنی پڑے گی یار، دعا مانگنا پڑے گا یار۔ اس کے بعد آپ اندازہ کریے، اللہ کا گھر ہے، سب کو نہیں پتہ، سب کو پتہ ہے نا اللہ کا گھر ہے۔ اور آج کے دور کے اندر ایمان سے بتائیے کون سا ایسا گھر ہے اللہ کا جس گھر کے اندر بجلی نہیں، پانی نہیں، گیس نہیں؟ اور یہ بجلی پانی گیس کیا فری میں آتی؟ کیا دیگر معاملات نہیں ہوتے؟ کبھی ٹوٹی خراب ہو گئی، کبھی کچھ خراب ہو گیا، کبھی کوئی ضرورت آ گئی، کبھی کوئی معاملہ آ گیا، تو اب لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لیکن لوگ خود ہی نہیں دیتے، ان کو کہنا پڑتا ہے بھائی مسجد کے اندر اس چیز کی ضرورت ہے، آپ اس کے اندر تعاون کیجئے۔ ہاں جی، لوگ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے،
تو اس طرح مسجد کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، اپنا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اب کیا یہ میں کہوں کہ یہ جناب یہ بدعت ہوگی، شرک ہوگی؟ اللہ کے گھر میں غیر اللہ سے مانگا جا رہا ہے۔ او بابا یہ مانگنا اصطلاحی مانگنا ہے، یہ مانگنا وہ مانگنا نہیں ہے جو عبادت ہے، وہ شرعی دعا ہے اور وہ صرف اللہ سے ہی ہے اور اللہ سے ہی مانگا جائے گا، ٹھیک ہے نہیں؟ اسی طرح نماز کی دو قسمیں، صلاۃ کی دو قسمیں، ہاں جی، ایک صلاۃ ہے لغوی اور ایک صلاۃ ہے شرعی۔ صلاۃ شرعی کیا ہے؟ یہ ہم ابھی کیا کیا ہم نے، یہ صلاۃ شرعی پڑھی، ہاں جی شرعی۔ ایک صلاۃ لغوی، اب دیکھیں نا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اور ایک طرف ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اب یہ بھی صلاۃ ہے، ادھر بھی صلاۃ ہے ادھر بھی صلاۃ ہے، دونوں جگہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ہاں جی ادھر بھی صلاۃ ہے۔ اب صلاۃ کے دو معنی آ گئے، ایک معنی شرعی اللہ کی بات، ایک ہے جناب رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا، آپ پر، آپ کی آل پر درود پاک پڑھنا، ہاں جی۔ ایک ہے اللہ کا صلاۃ فرمانا کہ وہ لوگوں کے اوپر رحمت کرتا ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، رب کی طرف سے رحمتیں ہیں، ایک ہے اس کا صلاۃ فرمانا، ٹھیک ہے جی۔ تو صلاۃ شرعی یہ ہے اور صلاۃ لغوی اور چیز ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے کہ یہ میں نے آپ کو عرض کیا، اب جو اللہ کے بندوں سے مانگنا ہے دراصل یہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت ہے، ہم جو مانگ رہے ہیں ہم اللہ ہی کی، اب ذہن میں آتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، مانگ تو آپ بندے سے رہے اور اللہ کی عبادت کیسے ہو، ذہن میں ایک تخیل پیدا ہو سکتا ہے۔ میں ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں، ابھی ہم نے نماز پڑھی، ہمارا منہ کدھر تھا؟ کعبے کی طرف، ہمارا منہ کدھر تھا؟ کعبے کی طرف، تو کیا ہم نے کعبے کی عبادت کی؟ منہ ہمارا کدھر تھا؟ کعبے کی طرف، لیکن عبادت ہم نے کس کے کی؟ وہ ادھر منہ کر کے سجدہ کرنا، وہ دراصل عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اسی طرح مانگ ہم بندوں سے رہے ہیں لیکن عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، کیونکہ حکم اس کا پورا ہو رہا ہے نا۔ حضرت دیکھیں نا، کعبے کو ہم نے سجدہ کیا، ہم کعبے کو تو سجدہ نہیں کر رہے، ہم نے تو سجدہ اللہ کو کیا، کعبہ جہت ہے۔ اب یہ کوئی کہے کہ میں کعبے کو بیچ میں سے نکال کے پھر عبادت کروں، ایسا نہیں ہو سکتا بھائی، وہ بیچ میں شامل کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ رسول کا ہی حکم ہے، ان کا ہی حکم ہے، اور وہ حکم جو پورا کیا جا رہا ہے دراصل اللہ ہی کی عبادت کی جا رہی ہے۔ بندوں سے اگر مانگا گیا ہے نا تو بابو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شرک ہو گیا، وہ کفر ہو گیا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں قربان جاؤں، جو کائنات کے سب سے بڑے مالک ہیں، ہاں جی، وہ کائنات کا مالک بھی ادھار لیا کرتے تھے۔ آقا جی نے ادھار لیا نا جی، آقا جی، میں زندگی میں کبھی بھی میں نے ادھار نہیں لیا تھا۔ میں پھر جب میں نے یہ احادیث پڑھی نا آقا جی نے لی، پھر میں نے صرف حضور کی سنت ادا کرنے کے لیے کہ یہ حضور کی سنت پوری ہو، آقا جی نے ادھار لیا میں بھی ادھار لوں، ورنہ بھائی ادھار نہیں لینا چاہیے، ٹھیک ہے نہیں؟ ہاں سنت پوری کرنے کے لیے ضرور کرنا چاہیے، یہ ضروریات جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کرنا، سارے معاملات کرنا۔ اللہ نہیں سونا ارشاد فرماتا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض حسنہ دو، ہاں جی، اللہ کو قرض حسنہ، کس کی جرت ہے اللہ کو دے سکے؟ کسی کی جرت ہے کہ وہ اس کائنات کے خالق اور مالک کو دے سکے؟ لیکن اللہ خود احسان ہے نا جی، اس کا احسان کرم ہے اس کا ہم پر، وَأَقْرِضُوا اللہ کو قرض حسنہ دو بھائی، قرض حسنہ دو، کل قیامت والے دن اللہ بڑھا کے تمہیں دے گا۔ تو ہم نے پھر یہ صرف حضور کی سنت ادا کرنے کے لیے، ورنہ قرض کے ایک مرتبہ جو چنگل میں پھنس گیا نا حضرت، او ہو پھر بندہ نہیں نکل سکتا، بڑی بھائی اللہ الامان الحفیظ، لے کے بندہ کھا لیتا ہے لیکن جب دینے کی باری آتی لگ پتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں؟ ہاں سنت ادا کرنے کے لیے ایسا کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد دعا کی، میں نے چند صورتیں عرض کی تھی، میں نے کہا یہ یاد رکھیے، دعا جب ہم کرتے ہیں نا جی، تو سب سے پہلی اس کی جو قسم ہے، پہلی صورت ہے، وہ یہ ہے کہ جو ہم دعا اللہ سے کرتے اللہ تعالیٰ وہی دعا اسی طرح بعین ہی پوری فرما دیتا ہے، پہلی صورت۔ دوسری صورت کہ وہ دعا ہمارے حق میں قبول
اللہ فرما تو لیتا ہے لیکن وہ چیز ہمیں نہیں دیتا کیونکہ وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں تھی. اب اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اتنی بڑی مصیبت ہمارے سے ٹال دیتا ہے. تیسری اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جناب اب وہ بندے نے کوئی ایسا کام نہیں کیا, اس کے اوپر کوئی بلا آ جائے, کوئی مصیبت آ جائے, مدعا بھی نہیں دینا, تو اب اللہ وحدہ لا شریک کیا فرماتا ہے, اللہ اس بندے کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے. پھر چوتھی صورت کیا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کل قیامت والے دن اس بندے کی اس دعا کو محفوظ فرما لے کہ بھائی ٹھیک ہے دعا تیری قبول ہو گئی ہے, ہاں جی, لیکن اجر ابھی نہیں. اجر میں مثال چھوٹی سی عرض کروں, انشورنس پالیسی 20 سال کے بعد جا کے میچور ہوتی ہے, ہاں جی. 20 سال وہ آپ سے اس نے تھوڑا تھوڑا لیا, تھوڑا تھوڑا, لیکن جب اتنا زیادہ ملتا ہے نا ایک دفعہ بندہ کہتا ہے کیا بات ہے جی, واہ واہ واہ, بلا تشبیہ وہ مالک بڑی کریم ذات ہے. بندہ تھوڑی تھوڑی دعا کرتا ہے, تھوڑی تھوڑی دعا کرتا ہے, لیکن جب اللہ اس کا اجر اتنا عطا فرمائے گا نا جی, ہاں 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 کیا بات ہے. بندہ کہے گا اس وقت بندہ کہ یا اللہ کاش کہ میری کوئی دعا ہی قبول نہ ہوتی. آج ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں نا جی, یار میں تو دعا مانگتا رہتا ہوں جو قبول ہی نہیں ہوتی. اللہ اکبر. ایک ساتھی نے مجھ سے ایک بات کی, انہوں نے کہا آپ نماز کے بعد ذکر کرتے ہیں, باقی ساتھی ذکر کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا بھائی اللہ جن کو توفیق دیتا ہے وہ ذکر کر لیتے ہیں, جن کو نہیں دیتا وہ ان کی جرت نہیں ہے وہ ذکر کر سکے. یہ ذکر اللہ کا ہے, اور اللہ کا ذکر اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی ماں کا لال نہیں کر سکتا. دعا لوگ نہیں کرتے, اور میں کہتا ہوں تمہاری جرت ہے تم دعا کرو. اللہ ہی نہیں چاہتا کہ یہ بندہ مجھ سے دعا کرے میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں. جب وہ بندہ دعا کرے گا اللہ اس کی مصیبت کو دور کر دے گا. اسی لیے جن کو اس نے بلا کے بھی محروم رکھنا ہو نا, تو نہ تو اس کی زبان پر اللہ کا ذکر چلتا ہے, نہ اس کے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھتے ہیں. دیکھیں نا جی, ہم نے کسی سے تو نہیں مانگا نا, اللہ سے مانگ رہے ہیں نا, تو اللہ خود کہتا ہے مانگ میرے بندے, مجھے یہ پسند ہے, مجھے یہ بات پسند ہے کہ تو مجھ سے مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا. دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضور کے احکام پر عمل کی توفیق نصیب